دوستو، شہر آگرہ یوں تو اپنے عجوبے تاج محل کی وجہ سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ اس شہر میں تاج محل کے ساتھ ساتھ مغل بادشاہوں کی اور بھی بہت سی عمارتیں اور قلعے موجود ہیں جو آگرہ کو اور شہروں سے الگ بناتے ہیں۔ لیکن آج کی ویڈیو میں ہم تاج محل نہیں بلکہ اس شہر میں آرام فرما اللہ کے ان 10 مشہور ولیوں کا ذکر کریں گے جو پورے آگرہ میں مشہور ہیں۔ ان میں ایک بزرگ وہ ہیں جن کی دعا سے تاج محل کا نقشہ بنایا گیا، اور 4 ایسے بزرگ بھی ہیں جنہیں بادشاہ شاہجہاں نے تاج محل کی بنیاد رکھنے کے لیے بخارا سے ہندوستان بلایا تھا۔ ان چاروں بزرگوں نے تاج محل کے ہر کونے پر قرآن کی تلاوت کر کے اس کی بنیاد رکھی تھی تاکہ اللہ تعالیٰ ہر مصیبت سے اس عمارت کو محفوظ رکھے۔ شاید یہ انہی اللہ والوں کی دعاؤں کا اثر ہے کہ تاج محل آج دنیا کے 7 عجوبوں میں گنا جاتا ہے، اور لاکھوں لوگ ہر سال اسے دیکھنے آگرہ آتے ہیں۔ اگر آپ بھی آگرہ جائیں تو ان بزرگوں کے آستانے پر حاضری دینا نہ بھولیں۔ ویڈیو کو پورا دیکھیں، یقیناً آج آپ کو تاج محل اور آگرہ کے بزرگوں کے سلسلے میں ایک نئی معلومات ملنے جا رہی ہے۔ ہم نمبر 10 سے نمبر 1 تک ان بزرگوں کا ذکر کریں گے۔ حضرت امجد علی شاہ جعفری قادری رحمۃ اللہ علیہ، آپ آگرہ کے مشہور بزرگ ہیں۔ آپ کا آستانہ آگرہ کے محلہ مدرسہ کی شاہی مسجد کے احاطے میں مرجع خلائق ہے۔ آپ حسینی سید ہیں اور آپ کا نسب 31 واسطوں سے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ آپ کے آبا و اجداد بادشاہ جہانگیر کے زمانے میں مدینہ شریف سے آگرہ تشریف لائے۔ آپ کی پیدائش آگرہ میں ہوئی اور آپ نے اپنے والد ماجد حضرت سید احمد اللہ قادری سے تعلیم حاصل کی۔ آپ آگرہ کے بزرگ حضرت مولانا ضیاء الدین بلخی کے مرید ہوئے، ساتھ ہی آپ کو رامپور کے مشہور بزرگ اولاد غوث اعظم حضرت عبداللہ قادری بغدادی سے سلسلہ قادریہ کی خلافت، علم قادری اور قلعہ شریف حاصل ہوئی۔ آپ بڑے صاحب کمال اور باکرامت ولی کامل تھے۔ آپ ایک اعلیٰ پائے کے شاعر بھی تھے اور شاعری میں آپ کا تخلص اصغر تھا۔ آپ کا وصال 12 ربیع الاول 1230 ہجری مطابق سن 1815 عیسوی کو ہوا۔ آپ کی خانقاہ میں اور بھی مزارات ہیں جو آپ کے جانشینوں اور سجادگان کے ہیں۔ لوگ کثرت سے آپ کے آستانے کی زیارت کرتے ہیں اور آپ کے فیض سے مالا مال ہوتے ہیں۔ اگلے بزرگ ہیں سید احمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہی وہ بزرگ ہیں جن کو بادشاہ شاہجہاں نے تاج محل کی بنیاد رکھنے کے لیے بلایا تھا۔ تب آپ اپنے 3 بھائیوں سید جلال بخاری، سید امجد بخاری، سید لال بخاری کے ساتھ بخارا سے آگرہ تشریف لائے تھے، اور ان چاروں بزرگوں نے قرآن شریف کی تلاوت کرنے کے بعد تاج محل کی بنیاد رکھی تھی۔ انتقال کے بعد یہ چاروں بزرگ تاج محل کی چاروں دشاؤں میں الگ الگ دفن کیے گئے تاکہ وہ روحانی طور پر تاج محل کی حفاظت کرتے رہیں۔ آپ کا مزار تاج محل کے پورب کی طرف ایک بلند ٹیلے پر ہے۔ آپ کے مزار سے تاج محل صاف نظر آتا ہے، جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ آپ بڑے باکمال اور صاحب کرامت بزرگ تھے۔ آگرہ والوں کو آپ سے کافی عقیدت ہے۔ آپ کا مزار شریف ایک پرفضا مقام پر ہے اور اس جگہ بڑی روحانیت اور بہت سکون محسوس ہوتا ہے۔ آپ کا وصال 1064 ہجری مطابق سن 1654 عیسوی کو ہوا۔ اگلے بزرگ سید جلال بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرت احمد بخاری کے چھوٹے بھائی ہیں۔ آپ کا مزار تاج گنج میں تاج محل سے پچھم میں ایک بلند ٹیلے پر ایک خوبصورت درگاہ میں بنا ہے۔ آپ کے مزار پر لوگ دور دور سے آ کر حاضری دیتے ہیں، اور آپ کا مزار شریف آگرہ میں بہت مشہور ہے۔ آپ نے اپنے والد ماجد سے باطنی کمالات حاصل کیے تھے، اور آپ کا شمار وقت کے بڑے اولیاء کرام میں ہوتا تھا۔ بادشاہ شاہجہاں آپ سے بہت عقیدت رکھتا تھا اور اس نے آپ کو 4 ہزاری کا منصب عطا کیا تھا۔
آپ کا وصال 1057 ہجری مطابق 1647 عیسوی کو ہوا۔ آپ کے مزار شریف سے آج بھی فیض جاری ہے اور اہل آگرہ کے ساتھ ساتھ تاج محل دیکھنے آنے والے لوگ بھی آپ کے آستانے پر حاضری دیتے ہیں۔ اگلے بزرگ سید لال بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا مزار بھی تاج محل کے قریب تاج گنج تیلی پاڑا میں مرجع خلائق ہے۔ آپ وہ تیسرے بخاری بزرگ ہیں جو اپنے بھائیوں کے ساتھ آگرہ آئے تھے اور تاج محل کی بنیاد رکھنے میں شریک ہوئے تھے۔ کتابوں میں آپ کا نام سید عظمت بخاری ملتا ہے، لیکن عوام میں آپ سید لال بخاری کے نام سے ہی مشہور ہیں۔ آپ کا مزار شریف تاج محل کے دکن کی طرف ہے۔ اگلے بزرگ سید امجد شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا مزار شریف تاج گنج تھانے کے اندر ہے۔ آپ وہ چوتھے بزرگ ہیں جو اپنے 3 بھائیوں کے ساتھ آگرہ آئے تھے اور تاج محل کی بنیاد رکھنے میں شامل ہوئے تھے۔ آپ چاروں بھائی آگرہ کے مشہور اولیاء کرام میں شمار ہوتے ہیں۔ سید علاء الدین عرف علاول بلاول مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، آپ سادات کرام سے ہیں اور آگرہ کے بڑے کمال کے بزرگوں میں سے ہیں۔ آپ کو آگرہ کا شاہ ولایت کہا جاتا ہے۔ آپ کے جد اعلیٰ مدینہ شریف سے ہندوستان تشریف لائے تھے۔ آپ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے سے بہت فیض پایا اور پھر ولایت کے عہدے پر فائز ہو کر آگرہ تشریف لائے۔ آپ عشق الہی میں ہر وقت ڈوبے رہتے تھے۔ بے شمار کشف و کرامات آپ سے ظاہر ہوتے تھے۔ آپ کے دور میں آگرہ میں جو بھی ولی تشریف لاتا تھا وہ سب سے پہلے آپ سے ملاقات کرتا تھا اور آپ سے یہاں ٹھہرنے کی اجازت طلب کرتا تھا۔ بڑے بڑے علماء اور اولیاء وقت آپ کی زیارت کو آتے اور آپ سے فیض حاصل کرتے تھے۔ آپ کا وصال 953 ہجری مطابق 1546 عیسوی کو ہوا۔ آپ کا مزار شریف آگرہ کے محلہ نائی منڈی میں مرجع خلائق ہے۔ آپ کے مزار کے پاس ایک مسجد بھی ہے جو آپ نے تعمیر کرائی تھی اور وہ آدھی زمین میں ڈھسی ہوئی ہے۔ آپ کی حیات اور اس واقعے کے متعلق انشاءاللہ ہم ایک ویڈیو ضرور بنائیں گے۔ اگلے بزرگ ہیں حضرت شاہ یار محمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ بادشاہ شاہجہاں کے دور کے بزرگ ہیں۔ آپ زبردست شان کے مالک تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ استاد عیسیٰ آفندی جنہوں نے تاج محل کا نقشہ بنایا تھا وہ آپ کے مرید تھے۔ انہوں نے تاج محل کا نقشہ بنانے کے لیے آپ سے دعا کی درخواست کی تھی۔ آپ نے دعا کی اور خواب میں استاد عیسیٰ آفندی نے تاج محل کی عمارت دیکھی۔ صبح اٹھ کر اس نقشے کو کاغذ پر کھینچا اور بادشاہ شاہجہاں کی خدمت میں پیش کیا، جو بادشاہ نے پسند کر کے پاس کیا، اور اس طرح آپ کی دعا کی برکت سے تاج محل کی عمارت کا نقشہ پاس کیا گیا۔ آپ اپنے وقت کے بڑے صاحب کرامت بزرگ تھے۔ آپ کا مزار شریف گاندھی نگر پالیوال پارک آگرہ میں موجود ہے۔ اگلے بزرگ ہیں حضرت میر محمد نعمان بدخشی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا مزار شریف آگرہ کے محلہ صوفی پورہ میں موجود ہے۔ آپ بدخشاں کے رہنے والے تھے۔ آپ کی پیدائش کے وقت آپ کے والد ماجد نے خواب میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ آپ فرماتے ہیں کہ تیرے یہاں آج ایک بیٹا پیدا ہوگا، اس کا نام میرے نام پر رکھنا۔ چنانچہ آپ اسی دن پیدا ہوئے تو آپ کے والد ماجد نے امام اعظم ابو حنیفہ کے نام پر آپ کا نام محمد نعمان رکھا۔ آپ علم حاصل کرنے کے بعد جہانگیر کے دور میں ہندوستان تشریف لائے اور حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہوئے۔ آپ کو مجدد الف ثانی نے خلافت عطا فرمائی۔ آپ اپنے وقت کے ایک مایہ ناز عالم حقانی اور عارف ربانی تھے۔ آپ شریعت کے بڑے پابند اور عالم باعمل تھے۔ بڑی کرامات آپ سے ظاہر ہوئیں۔ بادشاہ جہانگیر نے آپ کی شہرت سن کر آپ کو آگرہ بلا لیا اور یہاں کا قاضی مقرر کر دیا۔ آپ نے آگرہ میں دین و روحانیت کا کام انجام دیا اور سینکڑوں لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھایا۔ آپ کا وصال سن 1058 ہجری مطابق سن 1648 عیسوی میں ہوا۔
آپ کو آپ کی خانقاہ میں ہی دفن کیا گیا۔ اگلے بزرگ ہیں حضرت سیدنا امیر ابو العلا نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ آگرہ کے سب سے زیادہ مشہور اور صاحب کمال بزرگ ہیں۔ آپ کا پورا نام سید امیر ابو العلا احراری نقشبندی تھا۔ آپ سلسلہ نقشبندیہ میں اپنے چچا حضرت میر عبداللہ نقشبندی کے مرید و خلیفہ تھے، اور چشتی سلسلے کا فیض اور خلافت آپ کو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے سے حاصل ہوئی تھی۔ آپ نے نقشبندی اور چشتی سلسلے کو ملا کر ایک نئے سلسلے ابو العلائی کی بنیاد رکھی۔ آپ کا یہ ابو العلائی سلسلہ دور دور تک پھیلا اور بہت سے اولیاء کرام اس سلسلے سے وابستہ ہوئے۔ آپ کی نگاہوں میں وہ کمال تھا کہ آپ جس کی جانب نظر بھر کر دیکھ لیتے اسے ولی کامل بنا دیتے تھے۔ آپ آگرہ میں سیدنا کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ناظرین، ہم نے آپ کی حیات پر ایک تفصیلی ویڈیو اپلوڈ کی ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اس پر کلک کر کے آپ حضرت سیدنا کی حیات کو تفصیل سے سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کا وصال 1061 ہجری مطابق 1651 عیسوی کو ہوا۔ آپ کا مزار شریف آگرہ کے اندرپوری ایریے میں سیدنا کے مزار کے نام سے مشہور ہے۔ اگلے اور آخری بزرگ حضرت شیخ سلیم چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا مزار آگرہ سے قریب 36 کلومیٹر دور فتح پور سیکری میں ایک خوبصورت سفید عمارت میں مرجع خلائق ہے۔ آپ کی درگاہ پورے انڈیا میں مشہور ہے۔ آپ فتح پور سیکری کے مشہور بزرگ ہیں۔ مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر آپ سے بہت عقیدت رکھتا تھا، اور حضرت شیخ سلیم چشتی کی دعا سے ہی بادشاہ اکبر کو اولاد عطا ہوئی تھی۔ حضرت شیخ سلیم چشتی حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے ہیں۔ آپ کو بے شمار اولیاء کرام سے فیض حاصل کرنے کا موقع ملا۔ آپ نے پوری اسلامی دنیا کی سیر کی اور وہاں کے اولیاء کرام سے مل کر باطنی فیض حاصل کیا۔ آپ ملک شام میں شیخ ابراہیم شامی چشتی کے مرید ہوئے اور ان سے بہت سی روحانی نعمتیں لے کر ہندوستان تشریف لائے۔ آپ ایک صاحب تصرف اور اہل کرامت ولی تھے۔ مخلوق کی ایک بڑی جماعت نے آپ سے فیض پایا، اور بہت سے لوگ آپ کی بدولت ولایت کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ آپ کا وصال 979 ہجری مطابق 1572 عیسوی کو ہوا۔ ہم نے آپ کے متعلق بھی ایک تفصیلی ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے جس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ اگر وہ آپ نے اب تک نہیں دیکھی تو ایک بار اسے ضرور دیکھیں۔ تو دوستو، یہ تھے آگرہ کے 10 مشہور یعنی ٹاپ 10 اولیاء کرام، جن کے مزارات آگرہ میں آج بھی اپنے فیضان کا دریا بہا رہے ہیں۔ آپ ان میں سے کتنی درگاہوں پر جا چکے ہیں ضرور بتائیں، اور آپ کس شہر سے ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ جلد پھر ملاقات ہوگی، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔